عباسی دور خلافت میں خلیفہ مہدی کے زمانے میں ایک شہدے باز حکیم مقنع بن ثانی نے مصنوعی چاند کو اپنا معجزہ قرار دیا۔ خلیفہ مہدی نے اس فتنے کا قلعہ کما کر دیا۔ اس کی موت کے ساتھ وہ چاند بھی غروب ہوا۔ بعض نے اسے جادوگر کہا ہے۔ عباسی دور خلافت میں خلیفہ ابو جعفر المنصور کے زمانے میں خراسان کے علاقے مرو کے ایک معمولی گاؤں کے دھوبی کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوا۔ اس کا نام ہاشم یا ہشام رکھا گیا، لیکن یہ مشہور ابن مقنع کے نام سے ہوا۔ اس کی وجہ تمی یہ ہے کہ وہ کراہت کی حد تک بدصورت ہونے کے سبب نقاب اوڑے رہتا تھا۔ خراسان کے دھوبی کے گھر پیدا ہونے والے کی اور کوئی پہچان نہیں تھی، البتہ اس کی شکل و صورت انتہائی بد شکل تھی اور لوگ اسے کراہیت محسوس کرتے تھے اور اس کو اپنے قریب نہیں آنے دیتے تھے۔ لوگوں کی اس نفرت کے باعث اس کے اندر احساس کمتری پیدا ہو گیا۔ اس کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی کہ یہ جو لوگ اس کو کمتر اور بدصورت جانتے ہیں، اسے ان لوگوں پر حکمرانی کرنی ہے۔ ابن مقنع اپنی جوانی کے دنوں میں گھر چھوڑ کر چلا گیا اور نہ جانے کہاں کہاں کی خاک چھانتا پھرا۔ اسی دوران اس نے علم کیمیا، جادو اور دیگر علوم و فنون سیکھے اور کئی سال تک اپنے گاؤں سے غائب رہا۔ خلیفہ مہدی کے زمانے میں یہ اپنے گاؤں واپس آیا اور یہ ایک دور دراز گاؤں تھا جہاں دین کے معاملے میں جہالت تھی۔ اس نے اپنے جادو اور کیمیا کے بل بوتے پر لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا لیا۔ جب لوگ اسے بہت زیادہ متاثر ہو گئے تو اس نے پیغمبری کا دعویٰ کر دیا۔ جب لوگ اس پر ایمان لے آئے تو وہ انہیں لے کر معاورہ نہر کے کنارے کش میں پہنچ گیا۔ دشوار گزار پہاڑی علاقوں کے راستوں کا سفر اسے مقاصد پر پورا اترتا تھا۔ وہاں اس نے ایک قلعہ تعمیر کر لیا۔ دور دراز اور دشوار پہاڑی علاقے ہونے کی وجہ سے جنگ میں اسے مضبوط دفاع حاصل تھا۔ اس نے وہاں سے گزرنے والے قافلوں کو لوٹنا شروع کر دیا اور اپنے پیروکاروں پر لوٹ کا مال حلال قرار دے دیا اور ان کو حکم دیا کہ وہ بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ قلعے میں ہی رہائش اختیار کر لیں۔ اس لوٹ مار سے اس نے بہت پیسہ اور دولت حاصل کر لی۔ یہ لوگ لوٹ مار کرتے اور پھر قلعہ بند ہو جاتے۔ اس علاقے میں وہ دور دور تک مشہور ہو گیا۔ لوگ اسے دیکھنے اور مناظرہ کرنے آتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کو کوہڑ کا مرض بھی لاحق ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے اس کی ناک اور ہونٹ گل کر جھڑ چکے تھے۔ اب اس نے اپنی بدصورتی چھپانے کے لیے سونے کا نقاب پہننا شروع کر دیا تھا، جسے وہ ہر وقت چہرے پر چڑھائے رکھتا تھا۔ اس نے یہ مشہور کر دیا تھا کہ توبہ نعوذ باللہ جبرائیل اس سے کلام کرتے ہیں اور اسے حکمت کی باتیں بتاتے ہیں۔ ان کے حکم کے مطابق عام گناہگار انسان اس کا چہرہ دیکھنے کی روادار نہیں ہے، اس لیے وہ اپنا چہرہ چھپا کے رکھتا ہے۔ بہت سے لوگوں اور بغداد کی علماء نے اسے جھوٹا کہہ کر معجزہ دکھانے کو کہا تو اس نے ایک نقلی چاند بنایا جو نشب کے ایک علاقے کے کنویں سے طلوع ہوتا تھا۔ علماء و ماہرین کا خیال تھا کہ اس نے مصر سیما وغیرہ لاگ سے بنا کر چاند نکالا تھا جو 2 ماہ تک غروب نہیں ہوتا تھا اور 15 میل تک اس کی روشنی پہنچتی تھی۔ یہ چاند سیماب اور چاندی کے اجزائے ترکیبی اور مقنع کی جادو کا کمال تھا۔ لوگ اسے خدا سمجھ بیٹھے۔ وہ چاند نقشب کے کنویں سے طلوع ہوتا اور تقریباً 15 میل کی مسافت کو روشن کرتا۔ یہ ایک حیرت انگیز بات ہے کیونکہ آج سائنس کی حیرت انگیز ترقی کے باوجود سائنسدان بجلی کے ہوتے ہوئے بھی کوئی ایسا بلب ایجاد نہیں کر سکے جو اکیلا اتنے بڑے علاقے کو روشن کر سکے۔ اردو ادب میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے۔ اب مقنع کے چڑھائے اس چاند کی خبر دور دور تک پہنچ گئی اور لوگ جوگ در جوگ اس کے پیروکاروں میں شامل ہونے لگے۔ بہت سے لوگ گمراہ ہوئے اور اسے سجدہ کر کے خدا مان لیا۔ مقنع کے پیروکار رات میں جائے نقشب کے گرد جمع ہو جاتے اور پھر مقنع جائے نقشب سے چاند طلوع کرتا جو کہ کافی بلندی پر جا کر رک جاتا اور ہر طرف روشنی پھیل جاتی۔ اس دور کے خلیفہ مہدی تک اس فتنے کی خبر پہنچ گئی تو اس نے اس فتنے کو زیادہ سنجیدگی سے نہیں لیا، کیونکہ اس وقت وہ خود بہت سے مسائل میں الجھا ہوا تھا، جن میں ایک بنو امیہ کی بغاوت تھی۔ دوسری بات یہ کہ اس دور میں اس قسم کے فتنے اکثر سر اٹھاتے رہتے تھے، لیکن کچھ عرصے کے بعد خود ہی ختم ہو جایا کرتے تھے۔
لیکن مہدی نے اسے معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ خلیفہ کی یہ لاپرواہی انتہائی سنگین نوعیت کے نتائج لائی۔ اب ابن مقنع کا فتنہ صرف اس کے علاقے تک محدود نہیں رہا تھا بلکہ دور دور پھیل گیا۔ اس کے پیروکار نہ صرف ہر گزرنے والے قافلے کو لوٹنے لگے بلکہ اب ان کی دیدہ دلیری اور بدماشی اس حد تک بڑھ گئی کہ یہ قافلوں میں شامل عورتوں اور لڑکیوں کو قید کر کے اپنی لونڈیاں اور باندیاں بنانے لگے۔ اب ابن مقنع طاقت کے نشے میں سرشار تھا۔ اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ اس نے علاقے کے حاکموں کو خطوط روانہ کر دیے جس میں اس نے دعویٰ کیا کہ اب وہ خدا ہے، لہٰذا اب اس کی پیروی کی جائے۔ ایسا ہی ایک خط اس نے خلیفہ مہدی کو بھی روانہ کیا جسے پڑھ کر خلیفہ طیش میں آ گیا۔ اس کو اپنی لاپرواہی کا احساس ہوا اور اس نے جواباً اپنی فوج اس فتنے کی سرکوبی کے لیے روانہ کر دی۔ خلیفہ مہدی نے اسے ایک معمولی آدمی سمجھا اور اس کے لیے فوج کے چند دستے روانہ کیے۔ یہ خلیفہ کی بہت بڑی بھول تھی۔ ابن مقنع کی فوج نے خلیفہ کی فوج کو شکست دی۔ دوسری دفعہ خلیفہ مہدی نے مکمل تیاری کے ساتھ اپنے وزیر معاویہ بن عبداللہ کے ساتھ اپنی سرپرستی میں ایک لشکر اس فتنے کی سرکوبی کے لیے تیار کیا، لیکن مقنع کی طاقت اتنی بڑھ چکی تھی کہ یہ لشکر بھی ناکام ہو گیا۔ اب خلیفہ نے معاویہ بن عبداللہ کی مدد کے لیے مزید بھرپور اور تازہ دم کمک بھیجی۔ اس کمک کے بھیجنے کے بعد فوج نے دوبارہ مقنع کے قلعے پر حملہ کیا اور کافی مشکلات کے بعد معاویہ بن عبداللہ نے قلعہ کو فتح کرنے میں کامیابی حاصل کی۔ اپنی شکست دیکھ کر ابن مقنع نے قلعے کو آگ لگا دی اور اپنے پیروکاروں کو اس میں کودنے کو کہا اور خود قلعے سے فرار ہونے کی کوشش کی۔ یہاں تاریخ کا اختلاف ہے۔ بعض جگہ مورخین نے لکھا ہے کہ اس نے اپنے پیروکاروں کو زہر دے دیا تھا۔ بہرحال قلعے سے فرار ہونے کی ناکام کوشش میں وہ پکڑا گیا۔ حکیم مقنع کی صورت کے متعلق بعض مختلف روایات ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان قلعے میں داخل ہو گئے اور انہوں نے مقنع کو قتل کر دیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ پہلے اس نے اپنے تمام رفقا اور رشتہ داروں کو زہر پلایا اور پھر خود بھی زہر پی لیا۔ ایک روایت یہ ہے کہ اس نے ایک گڑھے میں آگ جلوائی اور اپنے پیروکاروں سے کہا کہ جو لوگ میرے ساتھ فردوس بری میں رہنا چاہتے ہیں وہ اس آگ میں میرے ساتھ کود جائیں۔ چنانچہ بہت سے لوگ اس آگ میں کود گئے، ان میں حکیم مقنع بھی تھا۔ اس کے خاندان کی ایک عورت جو اس قلعے میں بچ گئی تھی، اس کے کہنے کے مطابق مقنع نے ایک بہت بڑی دعوت کی جس میں اس کے خاندان کے تمام افراد، بیویاں، لونڈیاں، کنیزیں اور قریبی رفقا شامل تھے۔ سب کو کھانے میں زہر کھلا دیا۔ اس کے بعد اس نے آگ کا ایک گڑھا روشن کر کے اپنا نقاب اتارا اور سر کے بل اس الاؤ میں خود کو جھونک دیا۔ اس عورت کا کہنا تھا کہ اس نے پہلی بار مقنع کو بغیر نقاب کے دیکھا تھا۔ اس کا چہرہ انتہائی بدنما اور گھناؤنا تھا۔ اس کے صفاق گلے سڑے چہرے سے ناک اور ہونٹ گر چکے تھے۔ اس کی کچھ انگلیاں بھی جھڑ چکی تھیں۔ الیاس طاغوری نے اپنے ناول چاند کا خدا میں مقنع کے خراسانی کے واقعات بڑے بہترین انداز میں لکھے ہیں۔ مقنع کے بنائے چاند کے متعلق دور جدید میں ماہرین مختلف تھیوریز پیش کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ اس نے پارے اور چاندی کے عمل خم سے کوئی کرہ تیار کیا تھا جو چاند کی روشنی کو کئی گنا زیادہ روشنی میں منعکس کرتا تھا۔ کچھ کہتے ہیں کہ اس نے کوئی ایسا مکینیکی آلہ تیار کیا تھا جو اس کورے کو بہت بلندی پر لے جاتا تھا۔ چاند کا یہ خدا 8 سال تک لوگوں میں اپنی جھوٹی خدائی کے دعوے کرتا رہا، لیکن بالآخر اپنے انجام کو پہنچا۔ ابن مقنع کی موت کے بعد اس کا چڑھایا ہوا چاند چند روز تک آسمان کو روشن کرتا رہا، لیکن ایک دن چاہے نکشب میں ٹوٹ کر ڈوب گیا اور ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔